موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ نے کسی کو دے دی تو اگر 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا تو آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. جینوسائڈ اسکالرز اکراس دا ورلڈ جو ہے انہوں نے قرار دے دیا کہ یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. آپ بچوں کو اور وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے کھانے سے محروم رکھ رہے ہیں, ان کو آپ سٹارو کریں جان کے. شادی اتنا بڑا کیوں ہے مسئلہ اور ایونٹ اور سارا کچھ, اس کے تحت کیوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ اولاد نے اپنا فرض ادا کیوں؟ جتنا یہاں پہ لوگ موت کی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ وہ جو آخری 2 سال ہے نا ان میں ہم نے نہیں سسکنا, اس کے لیے 78 سال سسک کے گزار دیتے ہیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک شیئر کریں, چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں سر؟ بیسٹ, سب زندگی میں بہترین. کیا بات بہترین ہے سر. باقی سر ہم نے آج فزی مائکس لگائے ہوئے اور ہم نے سوچا کہ سر ہماری آواز جو ہے وہ مزید قریبی سے لوگوں تک جانی چاہیے, تو اس لیے سر ہم نے وہ دوسرا والا سسٹم ختم ہی کر دیا سر. ہاں جی سر, اور دوسرے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے لیب خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اب ہم اس پہ آ گئے ہیں, تو اگر آپ فنڈ جمع کروائیں تو ہم لیب نہیں لیں. یہ جو ہے نا سر آپ کا ایک اسٹائل کے ہر چیز جو ہے وہ ہم نے سر ابھی دیکھیے ہمارے اے سی والا معاملہ پورا نہیں ہوا, اور وہ بڑے ڈسپوائنٹڈ ہے اس کے اندر کہ کسی نے لوگوں نے یہ نہیں سوچا ضروری کہ جی ہم ٹھنڈ میں کریں شو, ان کو کہتے ہیں یہ گرمی کھاتے رہیں ان کی خیر ہے. تو سر یہ کانسیپٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہے ہماری فین بیس سے, تو ہم کافی چیزیں سر اکٹھی کر رہے ہیں اور خود سے ہی کر رہے ہیں, تو ایونچولی ہم چاہیں گے کہ ہمیں خود سے کچھ نہ کرنا پڑے. بالکل سر, یہ اکثر لوگ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا کہ جی مثبتنس کم ہو رہی ہے, منفینس بڑھ رہی ہے, بھئی آپ سمجھ جایا کریں کہ پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں آپ پیسے بھیجیں, آپ دیکھیں یوں کر کے مثبت میٹر کیسے اوپر. سر مجھے پتا ہے پیسے سے زیادہ مثبت چیز کیا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں ہے سر, اور خاص طور پہ وہ, اور اس سے زیادہ مثبت یہ ہے کہ وہ ہماری کرنسی نہ ہو, کوئی سی بھی اور ہو جائے, تو اس سے زیادہ مثبت تو کوئی اور چیز ہے نہیں سر. ہاں لیکن وہ سر یہ نہ وہ ایرانی دینار بھیج دیں سر, وہ بھیج دیں سر, کوئی نہیں سر, وہ ویسی زیادہ ہوگی سر, وہ آپ کو بھیجے گا نہیں سر, وہ آئے گا کیش, اور وہ آئے گا تقریباً 2 کنال کے پھیلاؤ کے, تو کیونکہ سر اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو بس یہ چیزیں آگے کریں گے, ترقی سر ہوتی رہے گی, اور سر نوٹس جو ہے آپ نے ٹینشن نہیں چلاتے رہیں گے سر. آگے چلتے ہیں سر. تو سر یہ بڑی ضروری خبر ہے سر, اس کو ہم نے بات کرنا اہم نہیں ہے صرف, اور یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے سر. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل 2025 جو ہے وہ فائنلی باقاعدہ طور پہ ہر جگہ سے سائن سون ہو کے پاس ہو گیا پارلیمنٹ کے تھرو. یہ پیپلز پارٹی کی ایک کوشش اور کاوش کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ ووکل اور فور فرنٹ پہ پیپلز پارٹی رہی ہے اس ساری چیز کے اوپر. تو چینجز کے ہم نے اسی شو پہ ایک خبر پہلے بھی کی تھی جس کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نظر ثانی ہو رہی ہے یا بل پیش ہو گیا ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ نکاح نامے کے اوپر ایک مزید ایک لیئر ایڈ ہوگی کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ سمیت نکاح نامہ کرنا ہے, اور اس میں دونوں لوگ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ 18 سال کی عمر تک ہونے چاہیے. تو اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے. اس سے اگر کم پہ کوئی نکاح نامہ کرے گا تو وہ اس کے اوپر ناقابل ضمانت ریسٹ وارنٹ ہے اور 3 سال تک قید ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ 2025 میں کیوں ہم بیٹھ کے اس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, لیکن پورے ملک کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. صوبے اس کو کیسے اپناتے ہیں وہ بھی آگے ایک چیز دیکھنے والی ہے. جی سر, بہت مبارک ہو آپ کو اور تمام پاکستانیوں کو, یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اس میں وہ جو اگین جس طرح آپ نے کہا کہ ہم زیادہ تر چیزیں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں, اور اصل میں نا لوگ بڑے اوفینڈ ہو جاتے ہیں جیسی بات ہوتی ہے نا 18 سال کی. جی تو میں 18 سال کہتا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس ایج میں آپ اجازت دیتے ہیں ڈرائیونگ کی اور ووٹنگ کی, اس میں نکاح کی بھی اجازت ہونی چاہیے. وہ اگر آپ نے کم کرنی ہے تو پھر باقی چیزوں میں بھی نیچے لے جائیں, اور باقی چیزوں کے لیے اگر میچور ہونا ضروری ہے تو پھر شادی کرنا, کنبہ اپنا ایک آگے بڑھانا, اس کے لیے بھی پھر مطلب تھوڑی سی کو میچورٹی شاید چاہیے ہی ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس سے ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فورس کنورژن کے بہت سارے کیسز آتے تھے, اور اس میں وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے نا پریکٹس یہ دیکھی گئی تھی, یا وہ پروسیجر یہ دیکھا گیا تھا کہ لڑکی کو لے گئے, موسٹلی ہندو بچیاں ہوتی تھیں کم عمر, اور ان کو لے گئے اور بتایا کہ جی وہ اس کو محبت ہو گئی اور اس نے مذہب اپنا تبدیل کر لیا اور شادی کر لی. تو وہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ اکثر یہ گلا کرتے تھے کہ جی چلیں ٹھیک ہے, اس نے اگر اپنی مرضی سے کر لی ہے تو آپ ہمیں ملنے تو دیں, آپ ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ کہتے تھے جی وہ تو اتنی چھوٹی تھی, ابھی تو اس کی ایج ہی نہیں تھی کہ وہ ابھی تو ہم گارڈین تھے, ابھی اس کی خود سے فیصلہ کرنے کی ایج نہیں تھی. تو اب یہ اس کو کیونکہ باقاعدہ قانون بن گیا
تو یہ والا کام بھی نہیں ہو سکے گا، جو کہ اگین اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس میں بہت بہتری آئے گی. اور خیر پاکستان کے امیج سے تو کیا ہی فرق پڑتا ہے، بیچاری بچیوں کی زندگی میں بہت بہتری آئے گی. اور آخری اس میں چیز یہ ہے کہ جس طرح ابھی جنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے، تو اس میں پوری دنیا نے بڑا سراہا ہے پاکستان کے رول کو، اپروچ کو، کہ پاکستان شروع سے لے کے اینڈ تک مفاہمت چاہتا تھا، جنگ نہیں چاہتا تھا. تو وہ اور پھر وہ جس طرح جو کچھ انفولڈ ہوا اس میں بڑا امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کے تمام ملکوں نے سراہا ہے، رشیا سے لے کے. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس قانون کے پاس ہونے کی وجہ سے بھی پوری دنیا بہت اپریشیٹ کرے گی، پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہے گی، روابط بحال کرنا چاہے گی یا بہتر کرنا چاہے گی. اب دیکھیں نا وہ جس طرح پورا یورپ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے. اچھا ظاہر ہے پاکستان کے قوانین میں وہ شامل ہے، لیکن اب پاکستان بھی بہت کم کیسز میں وہ کرتا ہے، ادروائز ہمیشہ کے لیے قید ہی ہوتی ہے. تو وہ جب بولتے ہیں نا کہ ادھر جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو اگین لوگ جو ہے نا بڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ شریعت کے خلاف ہے. وہ اب یورپ کا جو ہے مسئلہ وہ تو نہیں ہے، مطلب ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنے مذہبی کسی قانون کے خلاف جائیں. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جی جتنا مرضی آئیڈیل معاشرہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قانون میں کچھ سکم نہ آئے، کسی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی سے کوئی مس پلیسڈ ایویڈنس نہ ہو جائے. تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ نے کسی کو دے دی تو اگر 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا تو آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. مطلب ظاہر ہے ویسے تو 10 سال کوئی بندہ جیل بھی رہے تو انڈو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ جی اس کو پھر آپ ایک چھوڑ سکتے ہیں، اس کو پھر آپ بہت سارے پیسے دے سکتے ہیں، مطلب اس کو کچھ سیٹل کر سکتے ہیں. سو موت سے واپسی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو کم عمری میں شادی والا چیز ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے، میک یور اون مسٹیکس اینڈ لرن فرام دیم ونس یو آر میچور. اس سے پہلے مطلب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اگین شادی ختم کرنے کے 100 طریقے ہیں اور سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی انڈو نہیں کیا جا سکتا. تو میچورٹی بڑی ضروری ہے. بالکل سر، وہ یہ شخص تو نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ کی خدا نہ خواستہ کسی کو فرض کریں کسی بھی وجہ سے طلاق ہوتی ہے تو کل کو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی طلاق شدہ ایک شخص ہوتا ہے نا جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں کہ جی ان کی طلاق ہوئی ہے، جی اس کا سٹیٹس جو ہے اسٹیٹس ہے وہ بن جاتا ہے. یہ تو نہیں کہتے ہوئی نہیں کبھی، وہ تو چیز ہوگی. دوسرا سر اس کے اندر ایج والا فیکٹر 18 بھی میرے خیال میں اگر تو ہم 2025 میں ہی یہ کام کر رہے تھے تو 2025 میں تو میرے خیال میں اس ایج کو اور آگے لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے ریسٹرکشن ہوتی ہے، گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوری ہوتی ہے. یہ کام تو میرے خیال میں آپ کو 25-26 سے بھی آگے لے جا کے اس چیز کو کرنا چاہیے، کیونکہ سر 18 کے بعد تو آپ کی زندگی کے اندر بہت چیزیں کھلتی ہیں. جیسے آپ نے کہا ڈرائیونگ لائسنس آپ کو مل جاتا ہے، ووٹ کرنے کا آپ کو حق مل جاتا ہے. باقی دنیا میں تو 21 کے بعد آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے اسموک کرنا یا الکوہول انجسٹ کرنا. سو ویسٹ میں تو 21 وہ عمر انہوں نے بنائی، کسی وجہ سے انہوں نے 18 سے 21 کی تھی نا. تو یہاں پہ بھی اب 18 پہ چلیں، آپ نے تمام چیزوں کی الاؤ کر دی. وہ 18 کے بعد جو شخص اس چیز کو ایکسپیرینس کرے گا، ڈرائیونگ کہہ لیں، اس کے اندر آپ اور فریڈمز کہہ لیں جو ان کو مل گئی ہیں، وہ جب تک وہ شخص ان چیزوں کو اپنائے گا، ان کو ابزارب کرے گا، ان سے سیکھے گا، مار کھائے گا، اور اس کے بعد جو وہ ایک راؤنڈڈ قسم کا ایک شخص نکلے گا، وہ زیادہ تیار ہے، زیادہ اکوپڈ ہے. اس کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پھر ایک بہتر طرز سے ہوئے گی شادی کرنے کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادی کے تو اپنے کئی لوازمات ہوتے ہیں. آپ نے ساری زندگی آپ نے ایک سسٹم میں گزاری، خاص طور پہ خواتین کے لیے. اور یہ قانون جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہے خواتین کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا مرد حضرات کے لیے تو یہی ہوتا تھا نا کہ مطلب آپ جو ایک انڈر ایج لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے وہ کسی ایسے شخص سے شادی ہوتی ہے جو ایک مطلب اپنی 25 26 33 سال کی زندگی گزار چکا ہوتا ہے، تو بیسیکلی کماتا کھاتا ہوتا ہے. تو زیادتی تو اس لڑکی کے ساتھ ہے جس کو آپ نے کہا جی 16 13 14 15 16 کی شادی، اس کو لہٰذا اس کی شادی کر. سو دونوں اینگلز پہ آپ کو یہ اسیس کرنا چاہیے کہ جی کیا وہ ایج کیا ہے. ڈبیٹ تو اس کے بعد ہونی یہ چاہیے کہ جی وہ کیا ایج ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر شعور آ گیا، اور یا اس کے اندر کسی قسم کی ایک ایلیمنٹ آ گیا کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے. شادی تو تب ہونی چاہیے. یہ ویسے میں مانتا ہوں کہ ایک پرسنل ڈیسیجن ہونا چاہیے، ایک بینچ مارک ہونا چاہیے جو انہوں نے 18 سال رکھتی ہے. اس کے بعد آپ بلڈ کریں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں، اپنے اوپر چیزیں سیکھیں، اور اس کے بعد جب آپ کا شادی کرنے کا دل ہو تو آپ کریں فار دا رائٹ موٹیوز.
یہ یہاں پہ سر ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ شادی جو ہے اس کا ایک اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جی ہم نے پروکریٹ کرنا ہے، ہم نے بچے کرنے ہیں. وہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کیونکہ سر شادی بھی ایک اپنے آن اٹس اون ایک ایکسپیرینس ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہوئی لیکن سال کے اندر اندر یا 1.5 سال کے اندر اندر آپ نے بچہ کر لیا. اب اس کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خاتون کی زندگی جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی تھی، کیونکہ بچہ انہوں نے یہ مانا جاتا پال. اب تو جوائنٹ پیرنٹنگ بھی ایک بہت بڑی چیز بن چکی ہے، تو اب دونوں کے اوپر تھوڑا سا یہ ایک مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو ہمارا تو شو کے اوپر ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے آپ ضرور کریں، لیگلی جو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر آپ ایک ایلیمنٹ رکھیں کہ جی کیا یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، کیا اس کے لیے میں تیار ہوں، اور پھر اس چیز کو آپ کریں. میرا تو یہ ماننا ہے، اور یہ قانون تو اگین بہت سال پہلے آ جانا چاہیے تھا، اب چلے آ گیا ہے، تو اس کے اوپر بلڈ کریں، اس کو یہاں روک نہ دیں کہ بس یہ 18 جو مرضی کرو 18 کے بعد. ہاں جی وہ ظاہر ہے، مطلب پھر وہ ہے نا کہ اب جب آپ نے ووٹنگ کا رائٹ دے دیا اور ڈرائیونگ کا دے دیا تو پھر شادی کا بھی دینا پڑے گا. وہ 18 اب یہ تو ایک سوال ہے نا بنیادی طور پہ انہی فیملیز میں جہاں پہ بچیوں کو پڑھانے کا رجحان نہیں ہے یا بچیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کا رجحان نہیں ہے، وہیں پہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی 13 14 15 16 میں بیاہ دو کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری بن جائے. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ پھر شاید اس کو جائیداد میں سے حصہ بھی نہ دینا پڑے، تو اس سے پہلے کہ وہ اس قسم کے مسائل ہوں تو یہ کسی اور کی. حالانکہ وہی والی چیز ہے کہ ہمارے کلچر میں تو جائیداد میں آدھا حصہ اس وجہ سے ہے کہ جی وہ دونوں سائڈوں سے جائیداد کا حصہ لے گی، لیکن پھر بھی یہاں پہ تو کوئی بھی سائڈ دینے کو تیار نہیں ہوتی. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ افیکٹ خواتین کو ہی کرتا ہے، انہی کے لیے آیا ہے، کیونکہ 18 سال کے بچے کے ساتھ تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ پہلے کماؤ کھاؤ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کیا کہتے ہیں اب آگے جو ٹائم ہے نا، مطلب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کی بچی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو کتنی اس کی بیچاری کی میزریبل زندگی شادی شدہ گزر سکتی ہے کہ اگر اس کی نہیں بن رہی تو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے. یہی آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا ہوا ہے تو وہ ہوگا یہ کہ جب خواتین بھی پڑھیں گی لکھیں گی اور کریئر کانشیس ہوں گی تو شادی کی ڈیٹ تو ویسے ہی آگے جاتی جائے گی. اس میں ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی وہ جو ہے نا پروڈکٹیو وہ کیا کہتے ہیں بچے پیدا کرنے کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے. تو کوئی بات نہیں، مطلب کافی ہیں ہم، اور مطلب اس میں بھی مطلب آپ کافی دیر تک رہتے ہو فرٹائل. اب تو دیکھیں نا فرٹیلٹی جو ہے اس کے اوپر تو ایک بہت زیادہ ایک بحث بھی ہے اور بہت زیادہ ریسرچ ہے، بہت سائنس ہے، بہت میڈیکل سائنس ہے، جو کہ اگین میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، بٹ مجھے پتہ ہے ایسے لوگ جو کہ بڑی ینگ ایج میں جن کو فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے کرنا بچہ اور ان کا پھر یہ نہیں ہوتا، مطلب تو وہ بھی فرٹیلٹی کی پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، اور ڈاکٹرز کے پاس اب وہ ذرائع ہیں موجود جن سے وہ ان کو کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اور آج سے پتہ نہیں 10 15 20 سال بعد یہ سائنس جو ہے بہت ہی مزید تبدیل ہو جائے گی، تو کو پتہ نہیں، کیونکہ سر یہ ہونی پڑے گی، کیونکہ آپ دیکھیں یورپ کے اندر اور آپ کی ویسٹرن ممالک کے اندر تو برتھ ریٹ اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ان کو تو اور قسم کے مسائل اب فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس چیز کے اندر پھر میڈیکل سائنس ہی اپنا رول اختیار کرے گی، جس کے اندر وہ اس چیز کو اس چیز کا سلوشن، اب مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ آرٹیفیشیل کوئی چیز ہے، پاپولیشن کو مینیج کیسے کرنا ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں سائنس کے تھرو، آئی ڈونٹ نو، بٹ اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ لیٹر ایج میں آپ یہ کریں گے. یورپ میں مسئلہ یہی ہے نا کہ ابھی کریئر اورینٹیڈ لوگ ہیں، وہ لیٹر ایج میں جا کے شاید فیصلہ کریں کہ جی بچہ کرنا ہے ہم نے، اور تب وہ کہیں جی فرٹیلٹی آپ کی ونڈو جو ہے وہ نکل چکی ہے، تو دین سائنس ول میک اپ فار دیٹ لاس. یہ میرا خیال ہے. سر وہ دیکھیں وہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، مطلب وہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی بھی ایج میں اپنے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ فرٹائل ہیں آپ اپنے ایگز فریز کرا سکتے ہیں، وہ پھر جب آپ کو چاہیے ہوں تب وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو یورپ میں پاپولیشن نیچے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے، ورنہ اگر وہ کرنا چاہیں تو اب تو مطلب تقریباً بات وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو سیمن کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہاں سے ہلکا سا کٹ لگا کے تو اپنا ڈی این اے لینا ہے اور وہ باقی ہو جائے گا. تقریباً بات وہاں تک پہنچ چکی ہے، تو بچہ پیدا کرنا ہو تو مسئلہ نہیں ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں یا یہاں پہ کوئی اس طرح سوچنا شروع کر دے گا، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ویسٹ کے ساتھ کتنا مسئلہ ہو رہا ہے یا ایسٹ کے ساتھ کیا، وہ دیکھیں یہ ملکوں کے جو مسائل ہیں نا، مطلب یہ
ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا. ایک عام آدمی نے انفرادی طور پہ دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی اچھی کیسی گزرے گی, یا اس کے ماں باپ کی اچھی کیسی گزرے گی, یا اس کے بچوں کی, مطلب کون چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی زندگی خراب گزرے. اور وہ مطلب میں کہ یہ کوئی لاجک ہے کہ جی ملک کو بعد میں پاپولیشن کی زیادہ کی ضرورت ہوگی تو ایسا کرو کہ میں 13 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم 5 بچے پیدا کرو, چاہے تمہاری اپنی زندگی برباد ہو جائے, ان کی زندگی برباد ہو جائے, لیکن ملک کو ضرورت ہوگی بعد. اس طرح کون سوچتا ہے؟ آپ اپنے لیے سوچتے ہو, اور پھر وہ مطلب ملک کا آپ نے اتنا کرنا ہوتا ہے کہ جی کوئی غیر قانونی کام نہ کریں اور ٹائم پہ ٹیکس دے دیں. باقی ملک کے لیے آپ بچے تھوڑی زیادہ کام کرتے پھرتے ہو. اس سے زیادہ ذاتی چیز کیا ہو سکتی ہے سر, کہ اپنی اولاد سے زیادہ ذاتی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا, وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. تو بہرحال سے اس سے دوسرا اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ اب یہ اگین ایک نیشنل اسمبلی کا ایک فیصلہ ہے, ایک لا پاس ہوا. اب صوبے اس کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں؟ سندھ میں تو آلریڈی یہ چیز ہے, کیونکہ اور یہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا بل ہے, سندھ میں تو یہ چیز ہو ہی جانی ہے, ایکسیپٹیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. پنجاب میں اگین میرا اپنا خیال ہے, کیونکہ یہاں کی جو چیف منسٹر ہیں وہ خاتون ہیں, ان کے لیے بڑی بیڈ آپٹکس ہیں اگر وہ اس کو کسی طرح رجسٹ کریں. ان کو بھی اڈاپٹ یہ کرنا پڑے گا, اور بلکہ ان کو ہول ہارٹیڈلی کرنا پڑے گا اس کو اڈاپٹ. باقی رہ گیا آپ کا کے پی بلوچستان والا ایریا. اب وہاں پہ اگین اس کی جو ایک ڈبیٹ ہے, آپ کو جیسے یہ جو آپ کا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس نے آلریڈی اس کو غیر اسلامی قرار دے دی. تو اب ان جگہوں پہ یہ چیز کیسے امپلیمنٹ کرائی جا سکتی ہے؟ وہ صوبے ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ویسے تو کر لینا چاہیے. اور اس کے اندر سے جو ایک اور ایلیمنٹ ہے آئی ڈی کارڈ کا, جیسے آپ نے کہا لوگ نہیں بنواتے, تو آپ کو نہ صرف یہ قانون بنانا ناکافی ہوگا, آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آئی ڈی کارڈ بنانے کی بھی ایک تعلیم جو ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں. نمبر 1, آپ کو بنانے کے بعد کیا سہولیات آپ کو ملیں گی وہ بتانا چاہیے لوگوں کو, تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں, اور اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوگا کہ اس چیز کو بھی امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا. صرف آئی ڈی کارڈ تو پتہ ہے بہت ضروری اس لیے ہے کہ, اور اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو صوبے کی حکومت ہوتی ہے وہ سختی کیوں نہیں کرتی. ویسے تو خیر وہ سختی بھی کرتی ہے, لوگ عجیب ہی ہیں, کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب دیکھیں ویسے تو یہ نظام ہی غلط ہے, لیکن بہرحال پاکستان میں یہ نظام ہے کہ جو آپ کا صوبوں کو جو پیسے ملتے ہیں نا, وہ جو حصہ ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہوتا ہے. سو آپ نے انسینٹیوائز کیا ہوا ہے زیادہ بچے پیدا کرنا, تو کوئی بھی صوبہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو پاپولیشن ہے اس سے کم دکھائی دے, وہ تو چاہے گا زیادہ دکھائی دے تاکہ فنڈ زیادہ ملے. یہاں پہ جو لوگ آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنواتے وہ اپنا ووٹ بھی نہیں کاسٹ کر سکتے, وہ اپنی رائے کا بھی اظہار نہیں کر سکتے. ہاں, وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ ان کے یہ کرنے سے حکومت کو ڈائریکٹلی نقصان ہوتا ہے کہ فنڈ کم ملتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حکومت سختی نہیں کرتی ہے. حکومت تو سختی کرتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ آپ فری علاج ہی نہیں کروا سکتے آئی ڈی کارڈ کے بغیر. لوگ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, لوگ پیسے دے کے کروا. ویسے یہ اتنی کوئی عجیب و غریب چیز ہے. مطلب حکومت ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کر سکتی کہ ڈنڈے مارنے شروع کر دے. وہ یہی کر سکتی ہے کہ جی یہ اور یہ اور یہ پرک آپ کے لیے نہیں ہے, وہ اس نے کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ تو بالکل عجیب و غریب سر یہ مینٹیلٹی بری ہے. اگین آئی تھنک یہ چیز جو ہے اٹ اسٹارٹس ایٹ ہوم, کیونکہ مجھے پتہ ہے تمام گھرانے, مطلب آپ شہروں کی بات کریں, آپ کا میرا اور ہمارے دوست یار جو ہے, وہاں پہ تو ایک رائٹ آف پیسج ہوتا تھا, یہ 18 سال کا پتر ہو گیا آئی ڈی کارڈ بنواؤ, لڑکی ہو لڑکا ہو اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا, لیکن آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ اس آئی ڈی کارڈ کی آپ کو ضرورت ہے. اب تو اس آئی ڈی کارڈ کو آپ نے بیسیکلی مشترکہ کر کے ایف آر سی نما چیز بھی بنا دی کہ جی ایف آر سی ہونی چاہیے, کیونکہ فیملی نے اگر اکٹھے ٹریول کرنا ہے تو, اور یہاں پہ خیر سے آپ کو پتہ ہے گھر جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میں لڑکی کی صورت میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ لڑکا ہو تو وہ تو تقریباً جب 35-34 سال کا ہو تب تک نہ ہو تب تک گھر تو چھوڑتا نہیں وہ, اور وہ تب بھی نہیں کچھ بہت لوگ چھوڑتے, وہ کہتے ہیں میں ایتھے ہی رہنا ہے. تو اگر آپ کو مشترکہ ہی رہنا ہے اور ایک جوائنٹ سسٹم میں رہنا ہے تو پھر تو ہر شخص جو ہے اس کی ایک ایف آر سی نما چیز جو ہے اور آئی ڈی کارڈ نما چیز ہونی چاہیے. اب وہاں پہ بھی آئی ایم شیور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہوں گی جو آپ کو چاہیے ہوں گی, اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی کارڈ نہیں بنواتے, بٹ تعداد یہاں پہ بھی اور ہر صوبے میں موجود ہے جو آئی ڈی کارڈ نہیں بناتے. اور میں نے کیوں کہا اٹ اسٹارٹس ایٹ ہوم, کیونکہ وہاں گھروں کے اندر ہی آپ کو وہی والا کانسیپٹ ہے کہ یار جب سر تے پے گی تو پھر بنا لواں گے, اجے تو کوئی ضرورت نہیں سانو سمجھ آ رہی کہ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک غلط اپروچ ہے ٹو لائف کہ آپ کو جب آپ کے اوپر پڑے تب آپ کریں. یہ چیز تو ایک ہونی چاہیے جو آپ فوری طور پہ کریں.
اور اب تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اسمارٹ کارڈ بن جاتا ہے. بے فارم آپ کا ایک بے فارم کے اوپر جو آپ کا نمبر ہوتا ہے وہی آپ کا سٹیزن نمبر ہے, وہی چلنا ہے اینڈ تک آپ, اور وہ 18 کے بعد بھی وہی چل رہا ہے. وہی چلنا ہے. تو سر باقی یہ جو ہے بل کے اوپر ہم خوش ہیں, دے رہا ہے درست ہے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ اس کے اوپر مزید بحث ہوئے. مطلب اس کا سر وہ ٹینڈر کے اوپر PC1 سے PC5 ہوتا ہے نا, وہ PC5 ہوتا ہے کہ یہ کر کے کیا ملا. آج تک کسی ٹینڈر کا PC5 شاید نہیں ہوا, اس کا PC5 ہونا چاہیے کہ بھائی کیا آپ کو ملا یہ کر کے, اس کے کوئی اور عناصر پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد سے اس کو کرنے سے, یقیناً ہوئیں گے, ان کے اوپر بحث ہونی. بالکل سر, یقیناً. سر آگے چلتے ہیں. تو سر یہ ایک سر US کی طرف تھوڑا رخ کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو حکومت ہے انہوں نے سر ایک بڑا فیصلہ لیا جس سے پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. ہر یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹ باڈی ہوتی ہے وہ کمپرائز کرتی ہے, ایک تو آپ کو ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے نیشنلز ہوتے ہیں, اور باقی فورن اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ امریکی اور UK کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تو تھرائیو اس چیز پہ کرتی ہیں. اور اب تو خیر UK میں تو بڑے سال پہلے جو آپ کو بطور شہری ایک گرانٹ نما چیز ملتی تھی کہ آپ کی اسٹوڈنٹ فیس کم ہوتی ہے, وہ تو کم کرتے کرتے تقریباً پیرٹی پہ ہے کہ فورن اسٹوڈنٹ ہو یا لوکل اسٹوڈنٹ ہو سیم فیس ہوئے گی. US میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز ہوتی جا رہی ہے. وہاں بھی اسٹوڈنٹ لونز کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے, جن کو داخلہ منظور ہو جائے گا جن کا وہاں پہ, اس کے بعد جو ویزا ہے اسٹوڈنٹ ویزا ان کا, اس کا انٹرویو ہوگا, اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا ویٹنگ ہوئے گی. اس کے اندر بہت چیزیں سوشل میڈیا ویٹنگ میں, یہ کس قسم کا شخص ہے, کوئی اینٹی سیمیٹک باتیں تو نہیں ہے, اس کے اندر یہ بھی اینگل ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی اس چیز کو امپلیمنٹ باقاعدہ طور پہ کیا گیا, اسٹوڈنٹس ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. تو سر یہاں سے جس شخص نے اپنے بچہ یا بچی کو جو یہ چیز جن کے پاس ہیں اتنے پیسے کرنے کے لیے, آپ دیکھیں ایک پورا ڈگری کروانے کے لیے بیچلرس کی آپ کو تقریباً اینی ویئر نارتھ آف $2 لاکھ چاہیے. اب $2-3 لاکھ جو ہے تقریباً 6 سے 8 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. 6 سے 8 کروڑ روپیہ آپ نے بچے کی تعلیم پہ لگانا ہے, ہائر ایجوکیشن کے اوپر. بہت زیادہ پیسے ہیں. یہ میں سارا کچھ ملا کے کر رہا ہوں بات, کہ رہنا شہنا کھانا پینا ٹریول ایوری تھنگ. اب یہ بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کی ویٹنگ ہوگی. اب یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے, خاص طور پہ یوتھ جو ہے, وہ انہوں نے ظاہر ہے سپورٹ کیا پیلسٹائن کو, اس ساری جو چیز وہاں چل رہی ہے. اب اگر اس بیسس پہ آپ کی ریجیکشن ہو جائے یونیورسٹی کے اندر, تو یہ سر ایک بہت نئی قسم کی چیز انٹروڈیوس کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور وہ یونیورسٹیوں کے اندر, کیونکہ وہ مانتے ہیں وہاں پہ کہ یونیورسٹی جو ہے, اور جو کہ ایک اچھی چیز ہے, یہاں پہ تو خیر یہ چیز ختم ہو گئی تھی یونیورسٹیوں کے اندر, تو آپ نے اسٹوڈنٹ باڈیز اور اسٹوڈنٹ یونینز کو منع ہی کر دیا ایک زمانے سے. لیکن ظاہر ہے اسٹوڈنٹ باڈیز جو ہوتی ہیں وہی پھر آگے تحریک جو ہے اس کو آگے لے کے جاتی ہیں. تو یہ تو بڑا ایک بیکورڈ اسٹیپ مجھے لگا ہے, اور بہت سارے دنیا کے لوگ جو امریکہ میں خواہش رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کے لیے یہ بڑی ڈیٹریمنٹل چیز ہے. سر ظاہر ہے امریکہ جو چاہے کرے, وہ ایک علیحدہ ملک ہے, ہماری تو اس پہ کوئی رائے نہیں ہے, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اپروچ کیا لی ہے انہوں نے. یہ مطلب وہ بھی سمجھ سے باہر تھا جو انہوں نے ٹیرف پہ کیا تھا. مطلب اگین ہم تو یہ جانتے ہیں, ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ٹیرف ہوں گے, ٹیرف ضروری ہیں. مطلب امریکہ کی اکانومی کب تک ٹریڈ سرپلس باقی ملکوں کا ابزارب کر سکتی ہے, کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. لیکن وہی تھا نا کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کرتے, فائنلی ایک فارمولا پہ طے پا جاتا, پھر باہر آ کے لوگوں کو فارمولا بتاتے. نہ اسٹاک مارکیٹ کریش کرتی, نہ چائنا کے ساتھ بدمزگی ہوتی, سو آن سو فورتھ. اسی طرح یہ کرنے کے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے جو یہاں پہ باہر سے اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں نا, تو وہ کسی قسم کا پولیٹیکل اوپینین نہ رکھیں. ویسے تو دس از ویری جو ہے نا نان امریکی تھے, لیکن چلیں اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, تو اس کے بڑے سادے سے طریقے ہیں. ایک بچہ مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے آپ پروفائلنگ کرنے میں کسی کی, مطلب خاص طور پہ امریکہ جیسا ملک ہے, تو پاکستان 6 منٹ میں 60 بچوں کی پروفائلنگ کر سکتا ہے. تو جس کے آپ کو لگا ہے کہ خیالات سے آپ متفق نہیں ہیں, اس کو آپ مزید ویزا ایکسٹینڈ نہ کرنے دیں. اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے, آپ ویزا نہ ایکسٹینڈ کرنے دیں. اس کو آپ پہلے ہی بتا دیں کہ تم نے مزید ڈگری کے لیے اپلائی نہیں کرنا. آپ 5-6 لوگوں کو اس طرح سے کریں گے, سب کو پتہ لگ جائے گا بچوں کو کہ جی یہاں پہ نا اب پولیٹیکل بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر بچہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, تو میں امریکہ اپلائی کر دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو حق سچ چلیے وہ میں اپنے زبان بندی نہیں کر سکتا,
تو وہ امریکہ کے علاوہ کہیں داخلہ لے لے. اب یہ جو انہوں نے کیا نا, ہر قسم کا بچہ بیسیکلی گھبرا گیا کہ میں اپلائی کروں کہ نہ کروں, ریجیکشن تو نہیں ہو جائے گی ویزے کی. وہ ایک علیحدہ ہمارے علاقے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ ریجیکشن ہو گئی تو 6 سال آپ کو عجیب سی نظروں سے دیکھا جائے گا. تو یہ تو ایک بہت بڑا امریکہ جو ہے اس کا بزنس ہے جس پہ وہ اس نے اس کو ہرٹ کر لیا ہے. ہمارے میرے آپ کے دوست ہیں جن کا بچہ جو ہے وہ انگلینڈ جا رہا ہے, اس کا امریکہ میں ایڈمیشن ہوا تھا اور اس نے اپلائی نہیں کر رہا کہ یار وہاں پہ پھر ویزے کی ایکسٹینشن میں مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, چھوڑو. اور جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو دوران ڈگری ہیں اپنے, وہ بھی پریشان ہیں. دوسرا آپ نے سر جو پریشان کے علاوہ وہ تو چلے وہاں پہ ہے نا, ان کو جب تک نکالتے نہیں تب تک وہ فیس دے رہے ہیں. یہ تو ایک فیس جانے والی تھی وہاں پہ, بالکل, جو کہ اب نہیں جا رہی. دوسرا آپ نے سر یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ حکومت اگر وہ 60% کی پروفائل دیکھ لیتی ہے تو سب سے پہلے سر میں اس میں آپ کے اضافہ کروں علم میں کہ سر پروفائل دیکھنی چاہیے, پروفائل بھی کاٹی جاتی ہے سر, جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی کاٹتے ہیں پروفائل بھی کاٹی جاتی ہے, تو یہاں پہ ہم پروفائل کاٹتے ہوتے ہیں سر. دوسرا نمبر 1, دوسرا سر یہ اتنا برا میٹرک ہے کسی کو گیج کرنے کے لیے وہ کیسا شخص ہے اس کی سوشل میڈیا پروفائل دیکھنے کے لیے. کیونکہ سر دیکھیں سوشل میڈیا پروفائل ہر کسی کی جو ہے وہ ایک نہ ایک دور میں امبیرسنگ ہوتی ہے. سر آپ اور میں آج اپنا فیس بک کھول کے ہم ایک دہائی پیچھے چلے جائیں تو اس کے اوپر ایسی ایسی واحیات ہماری تصویریں ہیں, مطلب ان دا سینس یہ نہیں کہ واحیات سے مراد ہم کچھ واحیات حرکت کر رہے ہیں, بٹ وہ انریکگنائزیبل ایک شخص ہے. اور اسی طرح اب تو سوشل میڈیا ہم تو جب اپنی جوانی میں تب آیا تھا, اب تو بچپن سے ایک شخص کے پاس اپنا سوشل میڈیا ہے, تو جو بچپن میں اس نے کچھ چیز کی ہے اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے جب وہ یونیورسٹی گوئنگ ہے, تو یہ غلط میرے خیال میں چیز ہے. آپ کو سوشل میڈیا یہ تو اس طرح تو سوشل میڈیا فلٹریشن شروع ہو جائے گی جی کہ آپ ڈے 1 سے جب سوشل میڈیا دیا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں تجھے میں نے امریکہ بھیجنا ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہ کریں. یعنی کہ بچہ صرف اپنی کسی پارٹی پہ جا کے ٹون ہو کے ساتھ سیلفی نہیں کھنچوا سکتا یا کوئی اور چیز نہیں کر سکتا یا اپنا کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا پولیٹیکل, اگر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹ ہو جائے. یہ تو آپ بیسیکلی زومبیز بنا دیں گے لوگوں کو, اور سوشل میڈیا تو ایک ایکسپریشن کی جگہ ہے. سر وہ وہی والی بات ہے کہ ٹون ہو کے بے شک کھنچوا لے, سیاسی رائے نہ دے. دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ آپ نے سیاسی رائے نہیں دینی, ٹون ہو کے تصویریں جتنی مرضی کھنچوا لو. ہاں سگریٹ کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی, اس کا حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کی پھر وہ گورے جو ہے نا وہ اگر کسی نے نکال لی تو آپ کا انشورنس مہنگی ہو جائے گی کہ آپ تو اسموکر ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. دنیا جو ہے نا ایک نئے ٹینجنٹ پہ جا رہی ہے, اس کے اوپر ہمیں پورا شو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں وہ یہ ہوتا تھا نا کہ 70 کے جو مشہور صحافی تھے 80 کی دہائیوں میں جو نئے انقلابی آئے انہوں نے کہا یہ بک گئے ہیں, اور پھر 90 والوں نے کہا کہ یہ 80 والے بک گئے ہیں, اور پھر 2000. تو وہ کرتے کرتے اب یہ جو نئے آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بک گئے ہیں. جتنا غصہ لیکن ہم لوگوں پہ ہے نا اتنا پیچھے کبھی کسی پہ نہیں تھا. یہ تھا کہ بک گئے ہیں, کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے. ہمارے پہ غصہ 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ ہم بک گئے ہیں, دوسرا اس وجہ سے ہے کہ نیا کوئی انقلابی آ بھی نہیں رہا, کیونکہ وہ جو نئی جنریشن ہے نا وہ بڑی شاطر, اس نے نا گیج کر لیا کہ واٹس ورتھ اٹ اینڈ واٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو یہ ابھی ظاہر ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر کے کھل جائیں گے اور یہ سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ دیکھیں سر فلسطین جو ہے نا وہ تو خیر انتہائی ہو گئی ہے نا, مطلب تو آج کوئی 18 مہینے یا 2 سال ہونے کو ہیں, اور وہ تو مطلب اس پہ تو نہ بولنا جو ہے نا مطلب ایک عجیب ہی ہے. مطلب بندہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو روز رات کو بتاتا ہے کہ اب میں نے اس پہ نہیں بولنا, صبح آپ تصویریں ویڈیو دیکھتے ہو آپ سے رہا ہی نہیں جاتا. بٹ ادر دین دیٹ جو نئی یوتھ ہے نا وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ بس میں نے کس طرح سے منور کرنا ہے, یہ چھوڑو سیاست سیاست. تو بالکل سر, ایک تو سر یہ والی بات کہ جو آپ نے فلسطین والی بات کی, آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی ایک نیشنل کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتنے تبدیلی آئی اور چند ایک ہفتوں میں آئی ہے. آپ سوچیں, میں اور کسی ملک کا اور کسی سیاستدان کا نہیں دوں گا, پیئرز مورگن جیسا بندہ جو کہ اسرائیل کا جو جھنڈا ہے وہ اپنے شو پہ یوں رکھ کے تقریباً شو کرتا تھا, اس کا سٹانس چینج ہو گیا. اس کا سٹانس ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ جو اب آپ کر رہے ہیں جینوسائیڈ بیسکلی ہے. جینوسائیڈ اسکالرز اکراس دا ورلڈ جو ہے انہوں نے قرار دے دیا کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یہ آپ کا ماڈرن ڈے کا جینوسائیڈ ہے. آپ بچوں کو اور وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے کھانے سے محروم رکھ رہے ہیں, ان کو آپ سٹارو کریں جان کے. آپ فارمر اسرائیلی جو آپ کے پی ایم ہیں ان کا بیان دیکھ لیں, آپ دیگر ملک یو کے جیسا ملک لے لیں, آپ اور دیگر یورپین ممالک دے لیں, ان سب کا بیانیہ جو ایک دم سے شفٹ ہوا ہے کہ دس از ناٹ اوکے, کیونکہ اینڈ گیم ہے ہی نہیں.
تو سر ہم واپس اس کو لنک اگر کر دیں پاکستان اور انڈیا والی بات پہ کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ یہاں پہ تو سر گولہ باری اور بم شام والی کہانی جو ہے وہ تو بڑی ایک مختصر اور بڑی کیلکولیٹڈ اور بڑی ایک شارٹ ٹرم رہی. وہاں تو ایک ریگولر ہے, مطلب ملبے کے اوپر بھی بم پھینکے جا رہے ہیں. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, نہ ہی اس کا نتیجہ. اور جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے وہاں پہ اس کو کوئی اینڈ گیم نظر نہیں آ رہی, وہ پھنس گیا ہے. سو یہ جو جنگوازم والی ساری کہانی ہے نا, وہ اس کی گلوبل اسپیکٹرم پہ اب اسپیس ہی نہیں رہی, کیونکہ ایسی مثالیں جو اس وقت آن گوئنگ ہیں, وہ چھوڑ دیں جو ماضی کی ورلڈ وارز کی مثالیں چھوڑ دیں ان کو, آپ اس وقت آج کے دور کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اینڈ پہ اگر آپ نے جنگ کر کے بھی میز پہ آنا ہے اور جنگ کے بغیر آ سکتے ہیں تو بہتر کیا ہے کہ جنگ کے بغیر آ جائیں. یقیناً سر بالا سر ایک اور سر خبر کر لیتے, یہ مجھے پہلے کر دینی چاہیے تھی, یہ ٹرمپ والی اسٹوری سے یہ تعلق رکھتی ہے سر ہماری جو پہلی خبر تھی اس سے, کہ سر سانگلا میں بیٹوں نے اپنے 90 سالہ والد کی دوسری شادی کی خواہش جو ہے وہ پوری کر دی. سر جہاں 18 والی بات ہو رہی سر کہ یہ 90 کی سر کہانی جو ہے یہ ہے کہ وہ بیٹوں نے پوری کی. سر تو یہ سر میں سلوٹ کرتا ہوں جو انکل ہیں ان کو بھی, اور جو ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے یہ چیز پوری کی, وہ 90 کے ہیں تو وہ بھی اپنی مطلب اپنی مڈل ایج کراس کر کے آگے پہنچ گئے ہوں گے جو ان کے بچے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم کہ ہمارے والد صاحب کی خواہش ہے, انہوں نے دوسری شادی کرنی, انہوں نے کروا دی سر سانگلا میں. سر یہ نا اس طرح کی جب بھی خبریں آتی ہیں نا تو بڑا ہی ہیرو بنایا جاتا ہے اولاد کو کہ دیکھو کیا بہترین اولاد ہے. اچھا یہ اگین یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے اولاد کا. مطلب بندے نے شادی کرنی ہے 40 سال کی عمر میں یا 90 سال, بلکہ میں تو بتاؤں مجھے اس اسٹوری کا نہیں پتا, لیکن موسٹ پروبیبلی یہ بندہ شادی کرنا چاہتا ہوگا جب یہ 40 50 یا 60 کا ہوگا. بچوں نے کروائی ہے جب اس کا مچ ہی مار گیا ہو, ٹھیک ہے کہ اون تو کر لے. سر آپ کہہ رہے ہیں جب ان کی پہلی قائم تھی تب سے وہ چاہ رہے تھے, مطلب آئی ایم ایزیومنگ کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ فوت ہو گئی ہوں گی تو اس کے بعد ہی ان کو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے پلان تھا انکل کا. سر وہ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اہلیہ کو فوت ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہو, انہوں نے باپ کی شادی تب کروائی ہے جب بچ کچھ رہ ہی نہیں گیا. خیر مطلب یہ تو ازمپشن ہی ہے نا, وی ڈونٹ نو, مبارک ہو سب کو. پر بنیادی بات یہ ہے کہ ایک بندہ بیاہ کرنا چاہتا ہے تو جائے کرے, مطلب اس میں کہ بچے مان گئے یا ماں باپ مان گئے یا فلانے نے کروا دی یا فلانے نے ہاتھ پکڑ کے آپ, اور یار اس شادی اتنا بڑا کیوں ہے مسئلہ اور ایونٹ اور سارا کچھ, اس کے تحت کیوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ اولاد نے اپنا فرض ادا کیوں. سر آپ بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ جیسے سٹاک مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے سر, وہ لوور کیپ اور اپر کیپ ہوتی ہے سر. تو ہم نے لوور کیپ والی چیز تو کر لی, ہم نے پارلیمنٹ کے تھرو کے 18 سال ہے, اپر کیپ تو ہونی نہیں چاہیے اس کی سر, یا اگر اپر کیپ بنانی ہے تو پھر بنا دیں کہ یا اس بل میں ڈال دیں کہ یہ 18 سے 65 اور اس کے بعد ہم شادی نہیں کر سکتے. سر کتنا ویسے سر یہ زبردست قانون بن جاتا ہے کہ 65 کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کرنے کی. سر کتنے لوگ جو ہیں وہ چھوڑیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, سر آدھا یہاں پہ سر انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا سڑکوں کے اوپر کہ یار 65 کے بعد ہی تو صحیح آپ نے چیز کرنی ہے اپنی. بالکل. دوسرا اس میں یہ بھی ہے نا کہ پتہ نہیں اب اس کا کیا, انہوں نے بچوں نے یقین ہے, مجھے اسٹوری کا نہیں پتا, یہ بڑے اچھے بچے ہوں گے اور بڑے اچھے والد صاحب ہوں گے, بٹ یوزلی کیا اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ باپ کو پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے جائیداد ہمارے نام کر, کیونکہ ورنہ تو پھر چھوٹی امی کا بھی حصہ بن جائے گا. یا کیا ہوتی ہیں کیلکولیشنز, کیا ہوتی ہے کہ پسند ہم کریں گے یا آپ کو جو پسند ہے وہ ہم پہلے ویٹ کریں گے, کیا ہے مطلب. اگین باپ نے شادی کرنی ہے تو بچوں کا لینا دینا کیا, اور بچوں نے شادی کرنی ہے تو باپ کا لینا دینا کیا. اگر وہ سپانسر نہیں کر رہا پھر تو اس کا لینا دینا ہے. مطلب پیو دے خرچے نال ویاہ کر رہے ہو تو پھر تو اجازت بھی لینی پینی ہے, جے اپنے خرچے نال کر رہے ہو تو پھر کر لو. سر اس کے اوپر اصل میں سر ہماری اس شو کے علاوہ آج ہم ریل بھائی کے ساتھ تھے تو انہوں نے اس کے اوپر نا ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ یہاں جو ہے نا آپ کی نیوکلیئر فیملی اور جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے, جو کہ اگین کلچرل چیز ہے. گورا تو ایسے نہیں کرتا نا, گورے کو تو اب اسی کے والدین جو ہیں وہ ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں, دفعہ 18 کا تک پال لیے تو جاؤ خود ہی کرو. یہاں پہ تو رہتے ہیں, تو وہ جوائنٹ فیملی چیز جو ہے وہ اپنی مائکرو قسم کی ان کی اپنی اکانومی ہے. وہ اگر ایک دکان سے پال رہے ہیں, ندیل صاحب کا میں پوائنٹ ریز کر رہا ہوں, اگر ان کی اپنی ایک دکان سے ساری 3-4 خاندان پال رہے ہیں تو وہاں سے چھوڑ بھی نہیں سکتے وہ. اچھا چھوڑنا جو ہے اس کو نارملائز بھی کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جگہ کے ایشوز ہیں, رولوں کے ایشوز ہیں, یہ ہو جاتا ہے. آپ کیونکہ آپ جب اپنی زندگی میں 3-4 لوگ جو ایک ہی لائن لینیج سے آ رہے ہیں, مطلب ماں باپ اور 2, وہ تو بڑا امن و امان سے, ویسے تو بھائیوں میں بھی ہمیشہ سے نہیں بنتی بٹ وہ نکل جاتے سسٹم, بٹ اینڈ میں اور جگہوں کے لوگ جب ایڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک ریسیپی ہے جس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں. ویسے تو
کچھ جوائنٹ فیملیز بہترین بھی چلتی ہیں, زیادہ تر جو ہیں ان کے اندر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یا تو آپ بہت کیپیبل ہوں کہ ہم ان سب مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں, یا پھر آپ آپشن دیں کہ نہیں یار نہیں ہو رہا, تو کسی ایک کو ہم نے کہنا ہے کہ یار آپ اپنا سسٹم کریٹ کر لیں, خود سے کوئی کیا آپ نے اپنا سسٹم کریٹ کرنا ہے. اس چیز کو نارملائز کبھی اس ملک میں ہم نے کیا ہی نہیں, کبھی ہم نے اس چیز کو مانا ہی نہیں. وہی والا کانسیپٹ کہ جی کٹھے رہنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس میں کئی جگہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ان کے لیے تھا جی کوئی جائیداد کا معاملہ ہوگا, وہ کئی جگہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, بھی اس میں لوگوں کا کیا تعلق ہے, آپ اپنا کمفرٹ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی زندگی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جوائنٹ فیملی کے جو فوائد گنوائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے نقصانات جو ہیں وہ کوئی نہیں کبھی گنواتا. بالکل, یہ جو ہے نا فائنینشیل معاملہ کے, اور اکثر بچے تو نالائق ہوتے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو یہاں پہ کم از کم سر پہ ایک چھت ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی, باقی تو چلو گزارا کرنا ہی کرنا ہے, تو بس ادھر ہی رہتے رہو. تو اگین آپ جب تک باہر نکلتے نہیں ہو, مار کھاتے نہیں ہو, تو جو پروگرس ہے اس کے بھی آپ کا پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے. انسان جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے بنا ہے کہ نکل کے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر بجو. انسان جو ہے نا وہ ایک جگہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے نہیں بنا ہوا. بالکل نہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں یہ جو, اور اس کے اگینسٹ جو وہ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا وہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے. میں نے آج تک زندگی میں دوسرا آرگیومنٹ نہیں سنا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ویسٹ نے تو خاندانی سسٹم اپنا برباد کر دیا, ختم کر دیا, اور اس کے بعد مثال ہمیشہ ایک آتی ہے کہ فلانا گورا جو ہے وہ اپنے گھر میں مر گیا, 6 دن تک کسی کو پتہ نہیں لگا, 7ویں دن بو آئی تو پتہ لگا کہ وہ تو اندر مرا پڑا ہے. فلانا جاپانی 14 دن, اچھا وہ ٹھیک ہے ہوا ہوگا فائن, وہ چلے بو تو مرنے کے 7 دن بعد آئی نا, اس سے پہلے وہ 3 دن بیمار رہا ہوگا, ایڑیاں اس نے دگڑی ہوں گی, بڑی مشکل اس نے آخری 3 دن گزارے ہوں گے. یہاں پہ وہ آخری 3 دن اتنے تکلیف دہ نہیں گزرتے, لیکن ان سے پوچھو ویسٹ والوں سے کہ یہ والی لائف چاہیے, وہ کہیں گے سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ساری 77 سال تکلیف دیں ادھر, وہ آخری 3 سال کے لیے جتنا یہاں پہ لوگ موت کی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ وہ جو آخری 2 سال ہے نا ان میں ہم نے نہیں سسکنا, اس کے لیے 78 سال سسک کے گزار دیتے ہیں. یہ ایک اگین پتہ ان کو بھی ہے, پتہ سب کو ہوتا ہے, آپ نے نا اپنا رنج راضی کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ آپ نے اپنا کمفرٹ ڈھونڈا ہوا ہے کہ ادھر بس بیٹھے ہوئے ہیں, سر پہ چھت ہے, روٹی 2 ٹائم کی آ رہی ہے, اوکے. اب کوئی جب پوچھتا ہے نا کہ اتنی تکلیف میں کیوں رہ رہے ہو, تو آپ کہتے ہیں یار دیکھو ویسٹ نے نا اپنا بیڑا رکھا, تو وہ بڑا آخری 2 سال یا آخری 2 دن بڑے مشکل ہیں. تو وہ ہے پتہ سب کو سب کچھ ہے. بالکل سر, اور وہ والی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ انسان بنا ہے نکلنے کے لیے. مسئلہ صرف یہ سر ہمارے ملک میں جب ہم نکل نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک جگہ چن لیتے ہیں اور اس جگہ کو تو ہم نے تباہ کراتے ہیں. جیسے دبئی ہے کہ ہم نکل رہے تھے تو ہم صرف دبئی جا کے بیٹھ رہے تھے, اب وہاں کے ویزے ووزے بند ہو گئے آپ کے, آپ نکلنا بھی ہے آپ نے, تو اس کے اندر بڑی واسٹ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے, دنیا پوری اب کھلی ہے آپ کے لیے. تو آپ وہ چیزیں جو ہے آپ کو دیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, اور اپرچونیٹیز ہر جگہ. اگر آپ کو یہاں سسٹم نہیں پسند آ رہا تو آپ دنیا بھر میں دیکھیں. سر وہ نکلنے سے آپ اس سے سوچیں نا, میں وہ کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ 13, 14, 15 سال کی عمر سے لے کے کوئی 23, 24 سال کی عمر تک بڑے ریبیلیس ہو جاتے ہیں, وہ اپنے نا ماں باپ کے قابو نہیں آتے, اور یہ کسی ایک سوسائٹی میں نہیں ہوتا, یہ کراس. تو یہ کیوں ہے؟ اچھا وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کے فرٹائل ایئرز ہوتے ہیں, تو قدرت نے آپ کے اندر ڈال دی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہر چیز پہ ریفیوز کرو اور باہر نکلو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ ماں باپ تو اپنی کنوینئنس کے لیے تمہارے رشتے اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, سوشل سرکل میں کر دیں گے, تو تم نے نکل کے باہر کہیں منہ مارنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اندر ایک ہی جگہ پہ منہ مارتے رہو گے تو پھر وہ اس کے وہ جینیٹک مسائل شروع ہو جائیں گے. وہ جتنا جا کے باہر منہ مار سکتے ہو نا مارو, اتنے اولاد جو ہے وہ حسین بھی ہوگی اور تیز بھی ہوگی اور دماغی طور پہ اور فزیکلی اور یہ وہ سارا وہ یہ نیچر نے ڈالا ہوا ہے آپ کے اندر. سر آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ سالوں تک چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بچے جو ہے وہ ان کے بال جو بلانڈ ہونا شروع ہو جائیں ایونچولی. سر جان لیتے ہیں, میں چاہتا ہوں سر ہمارے بھی بچوں کی جو لائنز ہوں, ہماری جو لائن ہی نہیں ہوتی, ہمارے ایسے مطلب آٹے کا پیڑا پڑا ہوتا ہے. سر اس کا تعلق ڈائٹ سے, جو اس کے نیچے ہے سر ایک جو لائن, اس کو ہم نمایاں نہیں ہونے دیتے. ہمارا سر جان لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.